سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آج عمر ایوب صاحب گرفتار ہو گئے ہیں، تو ہمیں بہت سی آپ ہی کے پارٹی کے لوگ پوچھتے ہیں کہ باقی تو سارے جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں ان پہ مقدمے بھی ہوتے ہیں، ان پہ چھاپے بھی پڑتے ہیں، گوہر صاحب کافی عرصے سے چھاپوں سے بچے ہوئے ہیں۔ ایک ہمیں یاد ہے چھاپا جو آپ کے گھر پہ پڑا تھا، جی جی بالکل، اور آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، عمر ایوب صاحب گرفتار ہو گئے ہیں، یہ کیا چکر ہے؟ عمر ایوب صاحب گرفتار ہوئے ہیں، سننے میں آیا کہ ان کو ڈیٹین وہاں کیا گیا، جس کا ہم مذمت کرتے ہیں کیونکہ اس کے پاس ایک امنی بس کی پٹیشن ہے، وہ ایک آرڈر بھی موجود ہے پشاور ہائی کورٹ کا، اور جتنے بھی کیسز ان کو نون تھے تو اس میں ان کے پاس ایک جس کو راہداری ضمانت کہتے ہیں وہ بھی آرڈر موجود ہے، تو ہونا نہیں چاہیے۔ ابھی بھی ہم وہ ٹرائی کر رہے ہیں اور اس کی ویریفیکیشن ہو رہی ہے، مجھے ابھی بھی امید ہے ویریفیکیشن ہو جائے تو انشاءاللہ وہ رہا بھی ہو سکتے ہیں۔ ویریفیکیشن کا ہمیں کہا گیا ہے کہ ویریفیکیشن ہو رہی ہے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے تو حامد میر صاحب میرے خلاف پہلے سے 3 پرچے تھے، ابھی اس تعلق میں 3 پرچے دوبارہ ہو گئے ہیں، اور میرے پاس 26 نومبر کے 26 نومبر کے ایک اسلام آباد کے اور 2 پنجاب کے تو پرچے ہوئے ہیں۔ یہ اسی طرف کرنا لوگ جو ہے وہ ڈسٹرسٹ کریٹ کرنا، اعتماد کرنا، کریڈیبلٹی کوسچن کرنا، یہ کبھی کہتے ہیں ہوتا یہی ہے، کسی کو ایک پرچے میں ڈالنا، کسی کو دوسرے پرچے میں ڈالنا۔ اس وقت پوری قیادت ہم میں سے نہیں ہے جس کے اوپر پرچہ نہ ہوا ہو، ہر قیادت کا ہر ممبر کے پاس ہے، کسی کا پنجاب میں تو کسی کا اسلام آباد میں، اور اس وقت جو ڈی چوک کا ہے سیکریٹریٹ تھانے کا جو FIR ہے اس میں ہمارے سارے MNAs اور MPs کے نام ہیں۔ اچھا، اور آج کچھ خبریں آئیں کہ علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ آپ کی تکرار ہو گئی، وہ کہتی ہیں کہ آپ 26 نومبر کو جو لوگ مارے گئے اس کا نمبر آپ 12 کیوں دے رہے ہیں، نمبر زیادہ ہے، آپ نے کچھ اور کہا، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیں جی، جو ہماری باتیں آپس میں ہوتی رہتی ہے، انٹرنل معاملات ہے، پولیٹیکل پارٹی، ہم کوئی کنگ پارٹی اور ڈکٹیٹوریل نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا ایک جیسا تعلق ہوتا ہے تو ہم ڈسکس چیزیں کرتے رہتے ہیں اور اختلاف رائے بھی ہمارا ہوتا ہے۔ جہاں تک نمبر کا تعلق ہے تو حامد میر صاحب میرا تو رائے یہی ہے کہ 1 is too many، اس میں یہ نہیں ہے کہ 1 is too many، 1 is too many، ایک بھی بہت ہے، ایک بھی بہت ہے۔ اور دیکھیں قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جس نے ایک انسان کی جان لے لی گویا اس نے انسانیت کی جان لے لی، تو انسانیت جان کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہونے کے ناطے بڑی رسپانسیبل سٹیٹمنٹ دیتے اور آفٹر فل ویریفیکیشن اور ڈیٹیل دیتے۔ میں خود بھی لوگوں کے پاس گیا تاکہ میں یہ تو ویریفائی کر سکوں گولی لگی ہے نہیں لگی، اس لیے میں خود بھی گیا ہوں اس کے پاس۔ ہمارے پاس جو تعداد اس وقت موجود ہے وہ ہم ڈکلیئر کر چکے ہیں، جو لوگ ہمارے زخمی ہیں وہ بھی ہم کر رہے ہیں، جو ہمارے اریسٹڈ ہیں ان کو بھی دیکھ رہے ہیں، جو کورٹوں میں پیش ہو رہے ہیں، جو نہیں پیش ہو رہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں، جو مسنگ ہے ان کو بھی ہم ویریفائی کر رہے ہیں۔ مسنگ کتنے ہیں؟ مسنگ ہمارے پاس ابھی تک فل ڈیٹیل ہمارے پاس نہیں آیا کہ کتنے، وہ ہم جو تنظیم وائز ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ فار انسٹنس ایک ضلع سے جتنے لوگ آئے ہیں کیا وہ واپس پورے چلے گئے؟ میری اطلاع کے مطابق آپ کا جو حلقہ ہے بنیر، وہاں سے بھی 18 نہیں، ہمارے طرف سے مسنگ نہیں ہے، 18 ہمارے حلقے سے اریسٹڈ ہے، وہ اس میں مختلف ہے، تینوں کنسٹیچوئنسی میرے ساتھ، وہ وہاں سے لوگ اریسٹڈ ہے اور وی آر ٹیکنگ کیئر آف دیم۔ اس میں کچھ ایک پروسیس یہ ہے کہ آپ لوگوں کو لے کے جاتے ہیں تو آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کا ایک پروسیس ہوتا ہے، اس میں بیل نہیں ہو سکتی، تو یہ ایز اینڈ وین ہمارے پاس مزید ویریفیکیشن آئے گی، اگر تعداد جس طریقے سے 8 سے 12 پہ آئی ہے، اگر اور بھی بڑھے گی تو ہم کسی کو نہیں چھپائیں گے، ہر چیز کو پبلک کریں گے۔ اچھا، اب جو سب سے اہم سوال ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ آپ کی پارٹی کے ایک نہیں، 2 نہیں، کئی جو رہنما ہیں انہوں نے یہ دعوے کیے، یہ بیانات دیے کہ ہم 24 نومبر کو اسلام آباد کے ڈی چوک میں پہنچیں گے اور عمران خان صاحب جب تک رہا نہیں ہوں گے ہم وہاں سے واپس نہیں آئیں گے۔ آپ کے چیف منسٹر علی مین گنڈا پور صاحب نے کہا کہ ہم نے گھر والوں کو کہہ دیا ہے واپس نہ آئے، ہمارے جنازے پڑھ لینا، اور لوگ تو پھر ڈی چوک میں کافی بڑی تعداد میں آئے، لیکن گوہر صاحب آپ اس دن نہیں آئے، آپ نے پولیٹیکل کمیٹی کا اجلاس بلا لیا دوپہر 12 بجے، اس میں بہت سے رہنما جو ہیں وہ اس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو کیا یہ آپ کو تھوڑی سی وضاحت کریں گے کہ آپ کی پوری پارٹی کی لیڈرشپ نے کہا ہے کہ جی ہم نے ڈی چوک پہنچنا ہے، اور جب جلوس آپ کا اسلام آباد میں ڈی چوک کی طرف بڑھ رہا ہے تو گوہر خان صاحب اور ان کے ساتھی ایک میٹنگ بلا کے تو اس میں ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں؟ نہیں میر صاحب، ایسا ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جب فائنل کال کی دیتی ہے تو ویری سیریس میٹر، اور ہم نے کال دے دی تھی اور لوگوں کو کہا تھا اسلام آباد کا ایگزیکٹ پریسائزلی کہاں ہونا تھا، یہ بعد میں ہونا تھا، بٹ کسی لیڈر کو پریسائزلی ایگزیکٹلی یہ نہیں کہا گیا تھا کہ آپ اس وقت اس بجے اس ٹائم کو آپ یہاں آ جائے گا، کیونکہ دھرنے کا مطلب ہوتا ہے سیٹ ان اور پرولانگ تھا، 4-5-6 دن ہو رہے تھے اور لوگوں نے آنا تھا۔ میں قیادت کے ساتھ علی امین صاحب کے ساتھ بھی آل تھرو آؤٹ ان پیریڈ آف ٹائم، جہاں تک میرا تعلق ہے، اور میرے ساتھ 2 اور پولیٹیکل لیڈر تھے جو ہم بیٹھے تھے، تھرو آؤٹ آن دا فون ہم ان کے ساتھ ان ٹچ تھے۔ میں نے کب آنا تھا؟ جب اگر وہ ادھر پہنچ جاتے،
پڑاؤ ڈال جاتے تو علی امین صاحب نے میرے گھر آنا تھا، فریش اپ ہونا تھا، پھر میں نے آنا تھا، اس طرح وقتاً فوقتاً ہم نے وہ ایک پروسیس چلانا تھا. لیکن یہ ایک بات آپ کو بتاؤ میر صاحب، ہمارے لیڈرشپ نے، اس لیے خان صاحب نے کہا مجھے سب پہ ٹرسٹ ہے اور یونٹی برقرار رکھو. یہ انہوں نے آج کہا ہے؟ یہ پرسوں کہا تھا. اس کی ریزن یہی ہے، جب آپ اتنا موومنٹ چلاتے ہیں تو لوگوں نے کیا قربانیاں دی ہیں. ہمارے ایم این ایز اور ایم پی اے نے جتنی سیکریفائسز دیے، ان کے گھر برباد ہو گئے، کسی کے پاس 30 سے کم پرچے نہیں ہے، کسی کو فیملی کو کتنی مرتبہ اٹھایا گیا، ان کے کاروبار تباہ ہو گئے، ان کے بچوں کے ایجوکیشن افیکٹ ہو گئے. تو اگر ان کو یہ کہا جاتا تو وہ کیوں کرنا کرتے؟ پارٹی کے ساتھ وہ بڑے لائل ہیں اور کھڑے ہیں. اچھا، اب یہ میں نے آپ سے سوال کیوں کیا ہے کہ علی محمد خان صاحب نے ہمارے پروگرام میں ایک بات کی تھی 3 دسمبر کو، ذرا سنیں انہوں نے کیا کہا. خان صاحب نے ڈی چوک کا نہیں کہا تھا، انہوں نے اسلام آباد کا کہا تھا کہ آپ آئیے گا. ہمارے سٹنگ جو چیئرمین ہے محترم بیرسٹر گور صاحب، ان کی طرف سے پولیٹیکل کمیٹی کو 26 کی دوپہر کو یہ بریفنگ دی گئی تھی کہ خان صاحب نے ان کو کہا کہ آپ سنجانی بیٹھ سکتے ہیں. اب میں تو چیئرمین بیرسٹر گور کی بات پہ تب تک یقین کروں گا جب تک خان صاحب سے خود نہ ملوں اور مجھے اس پہ کوئی دوسری بات نہ کریں، کیونکہ میرے پاس کوئی اور وجہ نہیں ہے کہ میں گور صاحب پہ یقین نہ کروں جب وہاں بیرسٹر گور اور بیرسٹر صاحب دونوں یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خان صاحب سے سنا. اچھا، اب عمر ایوب صاحب جو آج گرفتار ہو گئے ہیں، جب ان سے ہم نے یہ بات پوچھی، ویریفائی کرنے کی کوشش کی، انہوں نے کیا جواب دیا وہ بھی سن لیں. یہ جو ایک اور کنٹروورسی ہے کہ عمران خان صاحب نے آپ لوگوں کو میسج بھیجا تھا کہ سنجانی میں جلسہ کریں، لیکن بشرا بی بی صاحب نے اصرار کیا کہ نہیں ڈی چوک جانا ہے. اس میں کتنی صداقت ہے؟ نہیں، میرے علم میں نہیں ہے. اچھا، آپ کے علم میں نہیں ہے؟ میرے علم میں نہیں. آپ کی علی امین گنڈاپور صاحب سے بھی اس پہ بات نہیں ہوئی؟ نہیں، علی امین صاحب اور میں تو اکٹھے تھے، ہم لوگ اکٹھے تھے، اور وزیر اعظم صاحب کا ویڈیو میسج آنا تھا، وہ ویڈیو میسج آیا نہیں ہے، سو لہٰذا ڈی چوک کی طرف میں ان کے ساتھ تھا. میرے سامنے جو ہے بیرسٹر گور صاحب کا یہ میسج یا کوئی چیز میرے سامنے کم از کم نہیں آیا. اس سے میں نہ ہی بیرسٹر سیف صاحب کا. بیرسٹر سیف صاحب کا نہیں، ایسا کوئی نہیں آیا کہ سنجانی میں آپ کریں. اب یہ ذرا آپ وضاحت کریں گے کہ کیا عمران خان صاحب نے آپ کو کہا تھا کہ سنجانی میں جلسہ کر لیں، اور پھر یہ سنجانی میں جلسہ کیوں نہیں ہوا، اور عمر ایوب صاحب اس سے کیوں انکار کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، عمر ایوب صاحب ان کے ساتھ تھے. یہ 2 گاڑی، ایک کنٹینر ہے اور دوسری گاڑی ہے، تو شاید اسی وقت یہ بیٹھے ہو یا نہ بیٹھے ہو. لیکن ایک چیز میں ذرا وضاحت کے ساتھ کہہ دوں، اس پہ خان صاحب نے اپنا ذکر کیا ہے کہ سنجانی کا تذکرہ ہوا یا وہ دوسرا ہے. خان صاحب کا جواب یہی تھا کہ احتجاج وہاں کی جاتی جہاں اس کا ایک امپیکٹ ہو. میر صاحب، ہم اس بات سے بہت آگے آ گئے. ڈی یا سنجانی، اس کا اتنا جو بھی تھا، ڈی یہ ہمارا انٹرنل معاملہ. ہم نے کہا جس نے بھی کہا، جیسے بھی کہا، اور ہم خان صاحب کی باتوں کو بڑا امانت سمجھ کر کے آگے پہنچاتے اور اس پہ عمل درآمد کرانے کی کوشش کرتے کہ، اور اگر اس پہ نہیں بھی عمل درآمد ہوتا تو اس کی بھی ایک امپیکٹ ہوتا ہے. لیکن یہ نہیں کہنا، صرف یہ ہے کہ جدھر بھی جاتے پرامن اجلاس پہ ہم کہتے ہیں جی گولی نہیں چلنی چاہیے. دس از ہماری یہ ہے کہ اس کی وضاحت خان صاحب خود کر چکے ہیں، اور ہم نے پارٹی نے، پولیٹیکل کمیٹی نے یہ ڈسکس کیا ہے، اور وی ہیو سیڈ کہ ہم نے ڈی اور سنجانی کو نا وی ہیو پٹ دیٹ ٹو ریسٹ. میں واقعی بڑے ساری چیزوں کا امین ہوں. ایٹ ون پوائنٹ آئی وڈ سے کہ آئی میس ہے، بٹ نہیں، یہ پارٹی کی ہماری ایک پالیسی ہے اور پارٹی کا ڈیسیجن ہے کہ ہم نے یہ کہنا ہے کہ گولی کیوں چلی. ہم ادھر ہوتے تو پھر گولی نہیں چلنی چاہیے تھی، ادھر ہوتے پھر بھی گولی نہیں کرنی چاہیے تھی. ایک رائے ضرور پارٹی میں یہ رہی تھی کہ جی ہم نے سلولی گڑبڑی جانا ہے، کیونکہ جس مقصد کے لیے ہم کر رہے ہیں وہ مقصد حاصل ہو.